السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع عملی طور پر عمرہ کرنے کے متعلق ہے کہ عملی طور پر ہم عمرہ کس طرح ادا کریں گے۔ عمرہ کا مختصر طریقہ یوں ہے، جب تمام اسباب میسر ہوں، عمرہ پر جانے کے لیے تیاری مکمل ہو جائے تو بدن کے غیر ضروری بالوں کو اتار لیں، ناخن کاٹ لیں، اس کے بعد گھر میں ہی غسل کریں اور احرام کی 2 چادریں لپیٹ لیں، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ عمرہ کے اس سفر میں اللہ رب العزت سے مدد مانگیں کہ اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں میسر فرمائے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر تمام ضروری اعمال افعال ادا کرنے کے بعد موقع ہو تو وہاں عمرہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں اور رب تعالیٰ جل شانہ سے خوب دعائیں کریں، اور جب جہاز میں سوار ہو جائیں اور جہاز پرواز کرنے لگ جائے تو عمرہ کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں۔ اس سفر میں خوب شوق اور اشتیاق کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہوئے جائیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ جائیں تو اپنے رہائش گاہ پر پہنچ کر اپنے سامان کو وہاں رکھیں، اور اگر بہت زیادہ تھکے ہوئے یا بیمار نہ ہوں تو بیت اللہ شریف تشریف لے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو یا ممکن ہو تو باب السلام سے داخل ہوں، ورنہ کسی بھی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں، اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے چلتے جائیں۔ جب سیڑھیاں نیچے اترنے کا موقع آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ اب آپ کی نگاہ کے سامنے آ چکا ہے، تو سیڑھیاں آرام سے نیچے اتریں اور پھر اپنے خیالات کو مجتمع کریں اور اپنی نگاہیں اٹھائیں، آپ کے سامنے بیت اللہ ہوگا۔ اس وقت انتہائی حضور قلبی سے جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ بس اس کا خیال رہے کہ قطع رحمی کی دعائیں نہ ہوں۔ اپنے رب کو اپنے سامنے پا کر اپنی آخرت کے لیے جو چاہیں مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے لیے بھی مانگیں، اللہ رب العزت جو مناسب سمجھیں گے، جس میں آپ کے لیے خیر ہے وہ عطا فرمائیں گے، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ سے خوب دعائیں کریں۔ اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اوپر تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سبز لائٹ لگی نظر آئے گی۔ سبز لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ صفا ہے۔ اس سبز لائٹ اور بیت اللہ کے درمیان میں رش سے بچتے ہوئے طواف کرنے والوں کا احترام اور محبت دل میں لے ہوئے اس جگہ پر پہنچیں۔ آپ نیچے فرش کی طرف دیکھیں گے تو وہاں سیاہ رنگ کی پٹی لگی ہوگی، یعنی وہاں ماربل سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو جو کونا آپ کے سامنے آئے گا وہاں پہ حجر اسود نصب ہے، تو گویا آپ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ آپ طواف کی نیت کر لیں اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جیسے نماز شروع کرتے ہوئے اوپر اٹھاتے ہیں ایسے اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے ہتھیلیوں کو بوسہ دیں اور دائیں طرف کو چلنا شروع ہو جائیں۔ اب آپ کا طواف شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ عمرہ کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا ہو اور آپ شروع کے 3 چکر جو ہے وہ رمل کریں گے، یعنی سینہ تان کے اور تھوڑا تیز قدموں سے چلیں گے، لیکن تیز چلتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب طواف کے دوران آپ کی نظر ایسے ہو جیسے نماز پڑھتے ہوئے جتنی دور ہم دیکھتے ہیں اتنی دور ہو، اور خوب آپ نے رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف حضور قلبی کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، ہر طرح کی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ دائیں طرف کو چلنا شروع ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر بیت اللہ ہوگا،
اس چکر لگانے کے درمیان میں بیت اللہ کی بجائے آپ نے اپنی نگاہ اتنا ہی دور رکھنی ہے اپنے سیدھ میں جتنا نماز کے دوران رکھتے ہیں۔ جیسے آپ تھوڑا دائیں طرف چلیں گے تو وہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سنہری جالیوں میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو خیال رہے کہ اس کے اوپر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ جب آپ احرام میں ہوں تو کوشش کریں آپ کے ہاتھ یا احرام کی چادریں اس کو نہ چھوئیں، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے۔ آپ دعائیں کرتے جائیں گے، جیسا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے بائیں ہاتھ پر یعنی بیت اللہ کی طرف ایک کندھوں کی تقریباً برابر گول سی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس دیوار سے اندر یہ جگہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو خالی رکھوایا تاکہ عام لوگ بھی بیت اللہ میں داخل ہو سکیں۔ اب آپ طواف کے دوران تو اس جگہ میں نہ جانا بہتر ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ خیال کرتے ہوئے اپنے طواف پورا کریں۔ جہاں آپ طواف شروع کرتے ہیں تو جس کونا میں حجر اسود ہے وہاں سے دوسرے کونے اور تیسرے کونے کے درمیان میں یہ گول سی دیوار ہے۔ آگے جو چوتھا کونا آئے گا اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود والے کونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی دعا پڑھنا مسنون ہے، لیکن آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر چکر کے شروع میں آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے استلام کریں گے اور پورا چکر کاٹنے کے بعد پھر استلام کریں گے۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو پھر استلام کریں گے اور آپ کا طواف پورا ہو جائے گا۔ اب آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھنا ہے اور اس کے پیچھے رش سے باہر نکل کر جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ایسی جگہ کھڑا ہونا ہے مقام ابراہیم اور بیت اللہ ایک سیدھ میں آپ کے سامنے ہوں۔ وہاں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد خوب دعائیں کریں، پھر آپ آب زمزم پئیں۔ خیال رہے کہ منافق پیٹ بھر کر زمزم نہیں پی سکتا، لہذا آپ نے خوب سیراب ہو کر زمزم پینا ہے اور اس کے بعد جہاں سبز لائٹیں شروع میں دیکھی تھیں ادھر آپ نے تشریف لے جانا ہے۔ وہاں پر آپ نے صحیح کی نیت کر کے صفا پہاڑی پر، وہ پہاڑی تو اب برائے نام ہی ہے کیونکہ اس کو تقریباً کاٹ کے برابر کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا نشان ضرور ہے، تھوڑی اونچی جگہ ہے۔ وہاں آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے اور صحیح کی نیت کرتے ہوئے صحیح کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی جس طرف کو لوگ جا رہے ہیں، آپ 2 راستے ہیں، ان کے دائیں طرف والے راستے پر آپ چلنا شروع کریں گے۔ درمیان میں 2 جگہ پر سبز لائٹیں ہیں۔ پہلی سبز لائٹ پر آپ نے تھوڑا تیز چلنا شروع کرنا ہے، دوسری سبز لائٹ پر جا کے ختم کر دینا ہے۔ آگے جب اونچائی آئے گی وہاں وہ مروہ ہے، وہاں پر آپ کا 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنی ہیں اور پھر دوسرے چکر کے لیے صفا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ اس طرح 7 چکر ہوں گے کہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر اسی طرح مروہ پر جانے تک 3 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 4 چکر۔ جب 7 چکر ہو جائیں گے تو آپ مروہ پر ہوں گے تو آپ کی صحیح ختم ہو جائے گی۔ دعا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں اور آپ کی صحیح مکمل ہے۔ اب مردوں کے لیے اپنے سر کے بال کنڈوانا یا بال کٹوانا اور خواتین کے لیے اپنے چوتھائی سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر کاٹنا اور اس کے بعد غسل کریں، احرام کو اتار دیں اور دوسرے سلے ہوئے گھر کے کپڑے پہنیں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں تو گھر پہ جا کے بے شک آپ آرام کریں، لیکن اگر نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے تو آپ نماز پڑھ کے ہی جائیں تو بہتر ہے۔ اس بات کا خیال رہے دوران طواف یا سعی اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ نے ادھر ہی صفیں بنانے ہیں۔ اب آپ نماز ادا کریں گے، فرض نماز کے بعد آپ اپنا طواف یا سعی جو کر رہے تھے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اب اللہ کی فضل سے آپ کا عمرہ ادا ہو گیا،
لیکن یاد رہے کہ بیت اللہ میں قیام کے دوران سب سے بہترین عمل طواف ہے۔ جو عام طواف کیا جاتا ہے اس میں احرام بھی شرط نہیں، گھر کے کپڑوں میں ہی آپ طواف کریں، طواف کی نیت کریں، 7 چکر لگائیں، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اس طرح کہ بیت اللہ آپ کے سامنے ہو، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اس کے بعد زمزم پئیں، آپ کا طواف پورا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور صحیح اصول و قواعد کے حساب سے ہمیں عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزارش ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی بھی صاحب استعداد ہو تو اس کو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تیار کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اور آپ کی اور ہم سب کی مغفرت کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اگرچہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن اس میں بہت حد تک تمام ضروری باتیں آ چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔